کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا جاتا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال الذين كفروا للذین آمنوا، اور ان کافروں نے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان لوگوں سے کہنے لگے جو ایمان لائے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو اس کو ہم سے پہلے یہ لوگ قبول نہ کرتے، ہم ہی قبول کرنے نہ کرنے کی دلیل ہے، ہم نے قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذہب بہتر نہیں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہدایت نہیں ملی اس دین محمدی کو قبول کرنے کی تو اب تو یہ کہیں گے ہی یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ سچا مذہب نہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آئی تھی، توریت، جو رہنما تھی، ہدایت دینے والی اور سراپا رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے آسمانی کتابوں کی، توریت، انجیل، زبور، سب کتابوں کی۔ عربی زبان میں یہ کتاب اتری ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ جن لوگوں نے اپنے اوپر کفر و شرک کر کے بتوں کی پوجا کر کے ظلم کیا ہے، یہ کتاب ان کو ڈرائے کہ یہ حرکت چھوڑ دیں۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری دے رہی ہے ان لوگوں کو جو قرآن پر عمل کر کے نیک کام کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جو قرآن پر عمل کر کے توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو ایک اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر کچھ بھی ہو جمے رہتے ہیں، ساری پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو آگے کی زندگی میں ان کے لیے نہ کوئی ڈرنے کی بات ہوگی اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔
اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جو قرآن پر ایمان لے آئے، حضور کی محبت میں سرشار ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت کی رہائش بدلے میں دی جا رہی ہے ان کے اعمال کی جو دنیا میں مجاہدہ کر کے کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہمارے حکموں پر عمل کرتے رہے۔ ہم نے ایک حکم ان کو یہ بھی دیا تھا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ والدین کی بڑے احسانات ہیں جن کو چکایا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک احسان یہ ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے تکلیف برداشت کر کے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور حد درجے کی تکلیف برداشت کر کے اس کو دنیا میں لائی، اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر دنیا میں لانا، پھر اس کا دودھ پلاتے پلاتے پھر اس کو چھڑانا، یہ کل 30 مہینے میں ہوتا ہے۔ 30 شہرا، 30 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ 2 سال میں دودھ چھڑانا ہوتا ہی ہے، اور کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو یہ صحیح حمل ہے، اس سے پہلے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس طرح 30 شہرا، 30 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ بچہ نیک ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، طاقت کی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کی نیکی یہ الفاظ زبان سے نکلواتی ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی، تو یہ الفاظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دینا کہ میں تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر نازل کی ہے، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو میرے والدین پہ تو نے نازل کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور آگے کی زندگی میں بھی میں نیک کام کرتا رہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں، اپنی رضا اور جنت عطا کر دیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میرے لیے میری جو نسلیں آ رہی ہیں ان کی اصلاح کر دینا کہ وہ بھی توحید اور رسالت پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزاریں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب میں نے تیری بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا اقرار کر لیا۔ وانی من المسلمین، اور میں بآواز بلند کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی ہیں وہ مسلمان نیک اور نیکوکار لوگ جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں اس سے ہم درگزر کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنتی بن جاتے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو جنت میں داخل ہونے کا کیا جا رہا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے گستاخانہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے لیے اف ہو. اتعداننی ان اخرج، کیا تم لوگ مسلمان ہو اور مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں قبر سے کوئی نہیں نکل رہا ہے. صدیاں بیت گئی مجھ سے پہلے، کوئی تو باہر آیا نہیں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور یہ والدین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ بگڑ گیا، راہ ضلالت پر چل پڑا. کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، تیرا برا ہو، اللہ پر ایمان لا، سیدھے راستے پر چل. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جنت میں جانے کا اور برے عمل کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کا بالکل سچا ہے. وَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، فطرت اس کی خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے یہ سب تو پہلے لوگوں کے نقل کردہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی یہی ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں جن پر اللہ کی بات عذاب کی پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے. فی قد خلت من قبلہم، ان قوموں میں جن کا نام عاد و ثمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم نوح ہے، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. من الجن والانس، جناتوں اور انسانوں میں سے، کہ عذاب جناتوں کو بھی ہوگا، عذاب انسانوں کو بھی ہوگا. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ ساری قومیں خسارے میں پڑ گئی تھی، کہ دنیا میں بھی معذب ہوئی اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان سب لوگوں کے لیے نیک ہوں یا برے، ان کے نیک اور برے عمل کی حساب سے درجے مقرر ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کی ایک ایک حرکت کا پورا پورا حساب، پوری پوری جزا ملے گی، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یاد کرو وہ دن جب یہ کافر لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فرشتے کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں تم نے خوب اچھی اچھی چیزیں استعمال کر کے اس کے مزے اڑا لیے. واستمتعتم بها، اور اس سے خوب گل چھرے اڑا کر لطف اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج تم لوگوں کو رسوائی اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم زمین میں کوئی حق نہیں تھا پھر بھی بڑے بن کے چلتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی اطاعت سے، اس کے حکموں سے
باہر نکل جاتے تھے اور اس کی ایک بات بھی نہیں مانتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی تفسیر شروع ہو چکی ہے، 26واں پارہ ہے۔ ایک رکوع اس سے پہلے ہفتے میں مکمل ہوا، یہ دوسرا رکوع پورا ہم نے پڑھ کر کے تفسیری ترجمہ کیا، یعنی ترجمہ بھی اور اس کے بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی آ گئی۔ اب قدر طویل تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور اس وقت مکہ میں رہتے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کو یہی کہیں گے کہ اللہ کو نہیں مانتے، عربی میں ان کو کافر کہیں گے۔ تو ان کافروں نے اپنے کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ جو وہ کرے وہ دلیل، کہ ہم جو کرے وہ اچھا، اور ہمارے علاوہ دوسرا جو کچھ کرے وہ غلط اور خراب۔ چنانچہ اسی معیار پہ یہ کہا کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے یہ ڈھیر سارے لوگ روزانہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے علاوہ ہیں، ہم قریش ہیں، ہم مکہ میں بڑے ہیں، ہم عربی زبان بولنے والے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا سب سے اونچا مقام ہے، ہم نے قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے۔ لو کان خیرا، اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، ہم نے نہیں قبول کیا، اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلطی کو بتایا کہ تم جو کرو وہ صحیح۔ یہ کہاں کا معیار؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ہدایت نہیں ملی، انہوں نے اپنی صلاحیت خراب کر دی، اور ان کے اندر سے صلاحیت مٹ چکی اور خود انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانا، تو اب تو یہ کہیں گے ہی کہ انگور کھٹے ہیں۔ جب ان کو انگور نہیں ملا، سب لوگ خرید رہے تھے، سب لوگ لے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، یہ بھی گئے، دیکھا کہ ملا نہیں، تب کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت کھٹا ہے۔ تو جب ان کے گھر میں ابو لہب کے، ابو جہل کے، حضور کے چچا کے بازو میں یہ سب گھر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن دے رہے ہیں، اس کے احکام بتا رہے ہیں۔ پورے مکہ میں مکہ کے رہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چل چل کر کے ان کے بازاروں میں، بازار اوکاز میں جا جا کر کے، بازار اوکاز میں پہنچ کر کے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو نہیں توفیق ہو رہی ہے۔ مدینہ سے حج کے موقع پر لوگ آئے اور بیعت کیا، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ بیعت کر کے مسلمان ہو کر کے جا رہے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اب ہدایت نہیں ملی، سامان نہیں ملا، دولت نہیں ملی ایمان کی، تو کہیں گے ہی ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ جیسے قوم عاد سے اس کے نبی نے بولا، قوم ثمود سے اس کے نبی نے بولا، قوم لوط سے لوط علیہ السلام نے بولا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا، وہی یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کو ہدایت نہیں ملی تو ایسے ہی کہیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر کی دولت ہے۔ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکری ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، محمد رسول اللہ، محمد is the prophet of اللہ، میں محمد ہوں اللہ کا پیغمبر، تو پڑھ لے نجات پا جائے گا۔ حضور کے ہاتھ میں کنکری ہے،
कंकरी कह रही है। आप कंकरी तसव्वुर करें जरा, हाथ में कंकर छोटे छोटे 4-5 ले ले, कंकर उसके सामने पड़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे हमारी जबान से आवाज आ रही है, ऐसे कंकर से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद जिनके हाथ में कंकरी है ये अल्लाह के रसूल हैं। अब इस पर भी ना मानो तो अब जाहिर सी बात है कि हुज्जत तमाम हो चुकी, अब तो तुमको सज़ा मिलेगी। इसीलिए अबू जहल, अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था कि सब लोग आ जाओ, अल्लाह का हुक्म हुआ है, मैं तुमको अल्लाह का हुक्म बतला दूं कि एक खुदा को मानो, मुझे रसूल मानो। बुलाया सफ़ा पहाड़ी पर, जब कोई अहम काम होता था तो बुलाते थे लोग वहाँ पे जाके चढ़ करके, ये मामूल था। तो हुजूर भी उसी मक्का के मामूल के मुताबिक चढ़ करके आवाज़ दी, अरे लोगों आ जाओ। सब लोग दौड़ के आए, कोई अहम बात होगी, और मोहम्मद तो as-सादिक़ अल-अमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुला रहे हैं, सब जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि मुझको तुम क्या कहते हो, सच्चा, मुझको क्या कहते हो, अमानतदार, तुम्हारी अमानतें मेरे पास हैं कि नहीं हैं? तब कह रहे हैं आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। हुजूर ने कहा मैं जो कहूँ मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे, मानते आए हैं। हुजूर ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करने वाला है, मानोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, आपको 40 साल से हम सच बोलते हुए देखते हुए आ रहे हैं, सच बोलते हुए हम देखे हुए हैं, और आपको अमानतदार मानते हैं, अभी भी आपके पास हमारी अमानतें रखी हुई हैं, क्यों नहीं मानेंगे? सब इकरार करवा लिया, तमहीद बात दी, सियाक व सबाक आगे की पीछे भी कह दिए, आगे पीछे सब बातें कह दी ताकि माने। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक बात कहता हूँ कि देखो तुम्हारे खाने काबा की दीवारों पर जो 360 बुत लटके हुए हैं ये खुदा नहीं, उनको छोड़ो, एक खुदा को मानो जिसके बारे में तुम भी कहते हो कि अगर उनसे पूछा जाए मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो तुम कहते हो ला यक़ूलुन अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। उसी एक को मानो, तो तुम पहले से मानते हो। और अल्लाह ताला ने अपने मैसेज को, अपने हुक्मों को, अपनी बातों को बताने के लिए मुझे सेलेक्ट किया है, मुझे मुंतखब किया है। मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुमको बताऊँगा, और मैं सबसे आखिरी पैगंबर हूँ, इसके बाद कोई अब बताने वाला नहीं आएगा। इतना कहना था कि आपका चचा अबू लहब कहने लगा तब्बल लका साइरल यौम अलिहाज़ा जमातना, तू बर्बाद हो, जिंदगी भर नाश रहे, तेरे लिए बर्बादी मुकद्दर हो। इसीलिए बुलाया था सारे बुतों को बुरा भला कहने के लिए, एक खुदा की दावत के लिए। इधर से कह के चला आया, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। उसने अरबी लफ्ज़ में तब्बा इस्तेमाल किया था, अल्लाह ने उसी नाम से सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब बर्बाद हो, उसके दोनों हाथ टूट जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो आखिरी नबी हैं, और इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तुम्हारी हलाकत और बर्बादी हो। चुनांचे यही हुआ उसके लिए। जब मरने का वक्त आया तो उसके बगल में एक गिल्टी निकली, ताऊन की गिल्टी, ऐसे निकलती है, बदन में फूल जाता है थोड़ा सा, ऐसे निकली। घर वालों ने देखा कि हाँ ये तो ताऊन की गिल्टी लग रही है, उसको चारपाई से उठा करके बाहर कर दिया कि कहीं दूसरे को न लग जाए। कोरोना वायरस के ज़माने में देख लिया होगा आपने, अपने अजीज़ों ने अपने अजीज़ों को निकाला और क्वारंटाइन किया, तो ऐसा कोई ताज्जुब वाला मामला नहीं है, निकाल के बाहर किया। और उसके बाद फिर वो वहीं पे रहा, रहते रहते वहीं बाहर ही मौत आ गई।
اب اس کے بعد اس کو کون دفن کرے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ 3 دن تک باہر ہی لاش چڑھتی رہی۔ بدبو جب پھیل گئی تو گھر کے اور لوگوں نے مزدوروں کو بلایا، پیسے دیا اور کہا کہ ادھر جاؤ گڈھے کھود دو، اور گڈھے کھود کر کے اس کو ڈالو۔ تو لکڑی لے کر کے لاش کو ایسے دنیا ہی میں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لکڑی کے ذریعے لاش کو ڈھکیلتے ڈھکیلتے لے جا کے گڈھے میں ڈھلکا دیا اور اوپر سے پتھر سے اس کو بھر دیا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، حضور کے حکموں کی توہین کرتا ہے، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی تعین نہیں، غیر مسلم کو بھی ایسا کیا، ابھی تو وہ غیر مسلم ہے، ایسے ہی دنیا بھر کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ تم بھی ان کی سنتوں کو زندہ کرو، تم تو بدرج اولا ان کے حکموں کو مانو، ان کی باتوں کو مانو، نمازوں کو صحیح کرو، روزوں کو صحیح کرو، وضو کو صحیح کرو، گھر کے ماحول کو صحیح کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس طرح بچوں کی تربیت کرو کہ یہی نسل بننے والی ہے۔ ہمارے پاس جو مکتب میں عقیدہ پڑھا ہے، علم پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اب یہ بچے آگے بڑھ کر کے ان کی شادی ہوگی اور یہ بچوں والے ہوں گے، اب اس کے بعد ان کے دماغ میں کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو پوری نسلیں برباد ہونے جا رہی ہیں۔ اس لیے نسلوں کو صحیح کرنے کے لیے خود کو صحیح ہونا پڑے گا، تاکہ یہ نسل اللہ کے صحیح راستے پہ چلنے لگے اور چلتی رہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتی رہے۔ ورنہ اگر ہم نے ذرا بھی غفلت کی تو نسلیں برباد ہونے جا رہی ہیں۔ موبائل الگ سے طرح طرح کے جو ہے مخالف رول پلے کر رہا ہے، مخالف کردار ادا کر رہا ہے، اور والدین ذمہ دار کیا ہیں؟ آنکھیں مودے ہوئے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے دماغ میں کیا ہے، ان کے دماغ میں اس طریقے کی کون سی باتیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں یا نہیں، جانتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے یا نہیں، جانتے ہیں ماں کے پیروں تلے جنت ہے یا نہیں، یا ماں اور باپ کو ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں، زبان سے ان کی توہین کرتے ہیں، عمل سے ان کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف تک نہ کہو، اوہو بھی نہ کہو، کہیں کہ اگر سبزی لے آؤ، اوہو میں نہیں جاتا، اس سے بھی منع کیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ۔ لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس نے کہہ دیا اوہو، کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے، ماں باپ نے برداشت کر لیا، وہ ایسے چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن بیٹا 15 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے انکار کر دیا اپنے باپ کی بات ماننے سے، اس نے انکار کر دیا اپنے ماں کی بات ماننے سے، تو اس کو گناہ کبیرہ ہوگا۔ اب وہ جو شراب پینے کا گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایسے اس کا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، شراب پینے کی وجہ سے تو کوڑے لگتے ہیں، اس پہ کوڑے نہیں لگتے، لیکن دھمکی ضرور آئی ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے قریب ہے کہ دنیا ہی میں اس پر عذاب آ جائے۔ لہذا ہم نے کتنی تربیت کیا، ہم کتنی توہین کر رہے ہیں، کتنی عزت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، قرآن کریم کے حکموں کی، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو زندگی میں بار بار یاد کرنا ہے کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ اس سے اپنے کردار، اپنے اعمال درست ہوں گے، ورنہ موت سے ڈرنے کی وجہ سے تو نہلانے والے تک نہیں ملتے، نہلانے والوں کو بلانا پڑتا ہے کہ ہم ڈیڈ باڈی کے قریب ہیں، کیسے جائیں کہیں ہماری موت نہ آ جائے۔ ایک جماعت گئی ہوئی تھی ایک جگہ، تو جماعت میں امیر صاحب تھے، عالم رہے ہوں گے یا وقت لگا ہوگا بہت سارا، وہ جماعت گئی تھی، 10-12 لوگ تھے، لیکن اتفاق سے مسجد بہت چھوٹی تھی، اس میں جماعت گئی ہوئی تھی، اور جو ہے ٹھنڈی کا موسم تھا، بہت سخت ٹھنڈی تھی۔ اب اتنی چھوٹی مسجد تھی کہ
اس میں جو ہے سونے کے لیے کم ہی جگہ تھی، نہیں جگہ تھی، وہی جنازے کی چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ تو جنازے کی چارپائی پر کسی ایک کو سونا پڑے گا۔ باہر جائے سونے کے لیے تو ٹھنڈی ہے، مسجد میں سوئیں گے تو جگہ اتنی نہیں ہے، کسی ایک کو سونا پڑے گا۔ تو اب کون سوئے؟ تو سب لوگوں نے فٹافٹ، جو جماعت میں جاتے ہیں تو بہت چالاک رہتے ہیں، امیر صاحب کے تو مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام جب آتے ہیں تو اس میں بہت چالاک رہتے ہیں، فٹافٹ سب اپنے بستر لگا دیے اور امیر صاحب سے کہا کہ سب جگہ تو ہم آپ کی بات مانتے آئے ہیں لیکن اب سونے میں آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی، چارپائی پہ آپ کو سونا، آپ امیر ہیں تو تھوڑا اونچائی پہ آپ سو جائیے، اچھا رہے گا۔ اب امیر صاحب کو تو سب کو لے کے چلنا ہے، نہیں تو جماعت میں لوگ بھاگتے چلے آتے ہیں، میں تو گھر جا رہا ہوں، بہانہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال امیر صاحب ہی سوئے اور سب لوگ سوئے۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پوچھا خیریت امیر صاحب سے۔ امیر صاحب نے کہا کہ رات بھر مجھ کو نیند نہیں آئی۔ کیوں رات بھر نیند نہیں آئی؟ میں سوچا کہ کب اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ملک الموت پتہ نہیں اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں۔ اسی ڈر اور خوف میں رات بھر نیند نہیں آئی اور میں ڈرتا ہی رہا۔ تو اس طریقے سے جنازے کی چارپائی دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، جنازے کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، نماز جنازہ کے شامل ہونے میں ڈر لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز جنازہ میں نہیں شامل ہوتے، تو کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ میت کا یہ آخری حق ہے، اس کے بعد اب کوئی حق آپ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو وہ آنکھوں سے اوجھل ہونے جا رہا ہے، دنیا میں موجود ہے تو اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کو رخصت کرنا ہے، تب ہم اس کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ فضیلت بھی عجیب و غریب ہے کہ جس جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، اس کی بخشش۔ 3 صف میں لمبی لمبی صف ہونا ضروری نہیں ہے، اگر 7 لوگ ہوں تو صف اس طرح بنانی چاہیے، ایک امام بن جائیں گے جو جنازے کی بالکل سامنے کھڑے ہوں گے، 2 لوگ کی ایک صف، پھر 2 لوگوں کی ایک صف، پھر 2 لوگوں کی ایک صف، ایسے 2 لوگ کھڑے ہوں گے تو 3 صف ہو گئی، اور 3 صف اس طرح پڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بخشا گیا۔ اسی وجہ سے پھر بعد میں کیونکہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ پوری دعا پڑھ دیا، اس میں دعا ہی ہے، اے اللہ ہمارے زندہ کو مردہ کو بخش دے، ہمارے مومنین کو بخش دے، مومنات کو بخش دے، پوری دعا ہی ہے۔ لہذا جب دعا کر لیا تو اس کے بعد الگ سے پھر دعا مانگنا، دعا تو ایک بار ہو گئی، 3 صفیں مسلمانوں کی جنازے کی نماز پڑھ چکی، مغفرت بھی ہو چکی، تو الگ سے اپنی طرف سے بنانا یہ نئی بات ہے۔ دین میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے کرنا، گویا کہ اللہ کو مشورہ دینا ہے کہ اللہ آپ نے آپ کو اس میں اتنا بڑھانا تھا تو دنیا میں کسی آدمی کو دیجئے، ڈی ایم کو مشورہ دیجئے تو ڈانٹ دے گا، آئندہ سے کہے گا کہ میرے آفس میں مت آنا۔ تو نئی بات کو جو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گویا کہ خدا کو مشورہ دینا ہوا، خدا آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے دین مکمل کر دیا لیکن اتنا کمی رہ گئی، اتنا بڑھاؤ، تو یہ بہت بری بات اس لیے ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مثالوں سے سمجھا جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ سبھی اذان کا جواب دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو محمد رسول اللہ ہی کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے۔ اب آپ کو لگے گا عجیب، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حضور نے فرمایا اتنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے جب اذان ختم ہوگی تو اب درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اب جو جگہ مقرر ہے اب وہ جگہ چھوڑ کر کے یہاں ہم کریں گے تو یہ غلط ہے۔
حالانکہ دیکھنے میں غلط نہیں لگ رہا ہے، لیکن شریعت میں کچھ آگے پیچھے کرنا بھی غلط ہے۔ رکوع پہلے کر لیں اور سجدہ کیا نام ہے قیام بعد میں کریں، پہلے رکوع کر لیتے ہیں پھر کھڑے ہو جائیں گے، یا پہلے سجدہ کر لیتے ہیں پھر رکوع کریں گے، تو نماز نہیں ہوگی، ترتیب بدل گئی۔ عبادت جیسے اللہ نے مقرر کی ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں کسی طریقے سے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حکم نمازوں میں بھی اللہ کا حکم ہے، پڑوسی میں بھی اللہ کا حکم ہے، زبان کا خیال کرنے میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ آدمی زبان کا خیال کرے، زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، گھروں میں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت کی اور جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی، دو چیزوں کی حفاظت کی جو ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت دینے کی، جنت ملنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک گھر تھا جو ہے غالباً پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ گھر میں جو ہے اس کی بہن تھی، بھائی تھا، بہن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، وہ گھر میں آئی، اب گھر میں رہ رہی ہے۔ اب بھائی نے کیا کیا، کوئی جملہ زبان سے بولا، تانا کسا، تو اب تانا کسنے کی وجہ سے اس بہن نے کیا کر لیا، دل پہ لے لیا، اور دل پہ لے لیا، وہ باہر گیا، اتنے میں اس نے کیا کیا، زہر کھا لیا، زہر کھا لیا اور مر گئی۔ وہ آیا دیکھا کہ ارے میری بہن نے زہر کھا لیا مر گئی، اس نے بھی زہر کھا لیا وہ بھی مر گیا، دونوں مر گئے، دو جانیں چلی گئی، صرف ایک لفظ ایک جملہ بولنے کی وجہ سے۔ تان و تشنیع کا جو برا لگے تو زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کون سا لفظ خراب ہے کون سا اچھا ہے، کون کس کو خراب لگے گا اور کون سی بات ہم کو بولنی ہے نہیں بولنی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی سچ بولے، سچ بولتا رہتا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں صدیق لکھ دیتے ہیں، اور صدیق سچ بولنے والا یہاں تک کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ اس کو کذاب لکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے اللہ کے حکموں کو پوری طریقے سے عمل میں لائیں، اور جو عمل میں نہیں آ سکتے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو مجھ سے چھوٹ رہے ہیں مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔